میں کیا یہ رہا تھا، قرآن نے یہ کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقامت صلاۃ تھی جس نے کہا، جس کی وجہ میں نے کہا تھا کہ وحدت قائم رہے گی۔ اب آپ کے ہاں کی یہی اقامت صلاۃ جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں نماز پڑھنا، محسوس طور پر آپ میں اختلاف کی نشانی بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے نا، یہ نمازی جس وقت جاتا ہے مختلف مسجدوں کے اندر، یہ ملحد بے دین تو پھر بھی اکٹھے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں ساتھ۔ یہ آپ کے یہاں کے دین دار اور یہ ماننے والے، یہ سبل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہی صلاۃ جسے اس نے کہا تھا کہ تمہیں شرک سے بچائے گی، وہ صلاۃ آپ کے ہاں کی محسوس چیز ہو گئی ہے آپ کو شرک میں مبتلا کرنے کی۔ وہی مساجد جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ یہ للہ رہیں گی، وہ مساجد آپ کے ہاں کے ان فرقوں کی آماد جاہیں بنی ہوئی، اور یہ ہے وہ آیت، وہ ہے وعود جہاں سے شروع ہوتا ہے آج کا ہمارا درس۔ بات چلی آ رہی تھی ان منافقین سے، کیا کرتے تھے وہ آ کر اس امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے، اختلاف پیدا کرتے تھے اس امت کے اندر۔ کیا کیا تھا انہوں نے وہاں یہ نہیں کیا تھا کہ بہت اچھی بات تھا، یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، یہاں گرجا بنایا جائے، اس میں تو اختلاف ہو جائے گا نا، لیکن اس اختلاف میں فریب دہی تو نہیں رہے گی۔ گرجا گرجا ہے، مسجد مسجد، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان، مسلمانوں کے اندر اختلاف تو اس سے نہیں پیدا ہوتا نا، مندر بننے سے نہیں ہوتا، گرجے بنانے سے نہیں ہوتا۔ کس چیز سے ہوگا؟ مسجد آپ بنا دو۔ تو یہ آج کی بات نہیں، اسی دور کے منافقین نے یہ بات جو تھی یہ سمجھ لی تھی کہ اس امت کے اندر اختلاف جو پیدا کیا جائے گا تو مختلف گرجے اور مندر اور صومعے اور یہ چیزیں بنانے سے نہیں ہوگا، اس کے اندر اختلاف کی شکل یہ ہے کہ مسجد ہی بناؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس کی ابتدا کر دی، انہوں نے اس کی اینٹ رکھی، اور اس للکارنے والے نے اسی وقت للکار دیا کہ اس فریب میں نہ آ جانا کہ یہ مسجد بن رہی ہے۔ کہا کہ والذین اتخذوا مسجدا، کہا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ مسجد بنا لی ہے اس مقصد کے لیے۔ اب الفاظ دیکھیے عزیزان من، ضرارن، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد، مندر نہیں، گرجا نہیں، سنیما گھر نہیں، شراب خانہ نہیں، مسجد بنا دی۔ کاہے کے لیے مسجد بنا دی؟ ضرارن، سخت نقصان پہنچانے کے لیے تمہاری وحدت کو۔ مسجد کاہے کے لیے بنا دی؟ کفرن، مسجد کفر کے لیے۔ کبھی ذہن میں بھی آتا ہے، کبھی سنا بھی ہے کافروں کی مسجد؟ کفرن تو قرآن ہے، یہاں تک پھر بھی بعد میں ان کے ہاں کی کوٹڈ انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں، تعبیر کا اختلاف ہو سکتا تھا، وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز تھی ضرارن، دین کی بنیادیں ہلانے والی چیز؟ کیا چیز تھی جسے کہا ہے کفر کی مسجد؟ کفر کے لیے مسجد کیا چیز تھی؟ تفریق ڈالر میں بنی۔ لیجیے جناب، آگے کہاں بھاگتے ہیں آپ؟ کہا امت کے اندر تفریق پیدا کرنے کے تو سازش تو وہی ہوگی نا عزیزان من، کامیاب کے مسجد بنا کے اس میں سے مندر بنا کے تو تفریق ڈالر میں نہیں ہوگی۔ جو مندر میں چلا جائے گا وہ تو اس امت کے اندر کا رہے گا ہی نہیں، وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکے گا، ضرورت ہی نہیں اس کو ہو سکے گی، مانے گا ہی کوئی نہ کوئی نہیں۔ کرو اس طرح سے کہ بلند ترین نیکی کا کام اسے قرار دو، جنت میں موتیوں کا محل، کوئی نہ کہے اس چیز کو کہ یہ کافروں کی عبادت گاہ ہے، کوئی اس کا دوسرا نام ہی نہ رکھے، اسے گرجا کہیں نہیں۔ کیا بات ہے صاحب، کاغذ مسجد بناؤ، ہاں مسجد ہے،
زوارن کفرن تفریقا بین المومنین، جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح طریقہ یہ تھا صاحب اس کا مسجد بنا. اور آگے بڑھیے تھا، کہتے ہیں مسجد ہے یہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، تمام لوگ جو خدا اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے پناہگاہ بن رہی ہے. اللہ اللہ پناہگاہ بن رہی ہے ان کے لیے. اس سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ عزیزان مان، غیر مسلم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، مملکت اسلامیہ میں بھی رہتے ہیں، خود مدینہ کی مملکت کے اندر بھی یہ غیر مسلم، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ مجوس، یہ رہتے تھے سارے. ان کو وہاں رکھا جاتا تھا، امن دیا جاتا تھا، ذمہ داریاں لی جاتی تھی، ان کی حفاظت کی جاتی تھی. لیکن ان میں سے جو مملکت کے خلاف بغاوت کرتا تھا، اعلان جنگ کرتا تھا، اس کے خلاف بہرحال پھر مملکت ہوتی تھی، پھر ان کو وہاں سے نکالنا بھی پڑتا تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا یہ ہے کہ وہ جو مملکت یا اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والے جو ہیں یہ ان کی پناہگاہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اس طرح سے باغی ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، اعلان جنگ کر دیں، ان کا تو آپ کہہ سکیں گے نا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان کو نکال دو، ان کو تحقیق کرو. یہ جو مسجد کے اندر مسلمان کی حیثیت سے آگے بیٹھے اور نماز پڑھنے لگ جائیں، کیا کرو ان کو؟ آپ کو پتا ہے یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ صاحب وہ خدا کو بھی کوئی چھوڑ دے، کوئی رسول کو بھی چھوڑ دے، کوئی نئی امت بن جائے، کوئی نیا نبی دھار دے، یہ سارا کچھ ہے. کہا جا رہا ہے کہ صاحب ان میں سے کسی کو بھی آپ یہ نہ کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کیوں جی؟ کہ جی وہ امام اعظم کی طرح رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی اہل قبلہ ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے والے. میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت امام کا یہ قول ہو سکتا ہے. امام اعظم بہت بلند انسان تھے، مجھے معلوم ہے ان کے ہاں کی ذہنیت ہے، بڑے قرآنی آدمی. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صاحب قبلہ مشترک اگر ہو، قبلے کی طرف منہ کرنے والے جو ہوں انہیں یہ نہ کہو. آپ تو کہہ رہے ہیں قبلے کی طرف منہ کرنے والے، یہ تو مسجد بنائی ہوئی ہے انہوں نے، مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے کی پناہ گاہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، تفریق بین المومنین ہے مسجد. اس طرح کے قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرکز ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اس سے پہلے جو جنگ کی کیفیت اپنے قلوب میں رکھتے تھے اس نظام کے خلاف، ان کو کہیں پناہ گاہ نہیں ملتی تھی. یہ پناہ گاہ مل گئی ان کے اندر یہ بنانے کے بعد. تفریقا بین المومنین عزیزان من، یہ ہے مرکزی خیال اس کے اندر. پھر کیفیت یہ ہے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ. ان سے جب پوچھو گے تو کیا کر رہے ہیں؟ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ صاحب ہمارا ارادہ تو بڑا ہی نہیں تھا، مسجد بنا رہے ہیں صاحب. اس میں بھی کوئی برائی کی بات کبھی کسی نے آج تک یہ کسی کے منہ سے سنا بھی ہے کہ مسجد بنا رہے ہیں کہ کوئی برائی کی بات؟ حنفیوں کے محلے کے اندر ایک مسجد موجود ہے اتنی بڑی کہ وہ سارے اہل محلہ بھی آ جائیں جب بھی اس میں گنجائش باقی رہتی ہے. ایک اور مسجد اٹھ رہی کہ صاحب یہ مسجد کاہے کے لیے اب دوسری بن رہی ہے؟ صاحب بن کیا رہی ہے؟ وہاں آپ دیکھتے ہیں نا وہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے والے سارے کے سارے سب کی نمازیں بادل ہو جاتی ہیں. سر یہ مسجد صحیح نماز پڑھانے کے لیے الحمدللہ بنائی جا رہی ہے. قسمیں کھائیں گے ان اردنا الا الحسنى، قسمیں کھائیں گے ہماری نیت بڑی نیک ہے. صحیح نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں یہ مسجد. ہر نئی مسجد تفریقاً بین المومنین کے لیے ایک نیا اڈا ہے. ہر مسجد بنانے والا قسمیں کھا کے کہے گا کہ ہم تو نیک کام کریں. روکیے تو روکیے. جس زمین پہ جی چاہے ان کے 2 لوٹے 2 اینٹیں انہوں نے رکھی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے سر وہاں سے اس کو اٹھا. کسی کے ہو کسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی، حکومت نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے.
کسی کی ذاتی ہو. یہاں تو یہ چیزیں تھی کہ وہ ہندو چھوڑ گئے ہوئے تھے، کچھ بھی ہو سوال ہی نہیں. یعنی اگر آپ حکومت کی کسی زمین کے اوپر 1 انچ کی انکروچمنٹ اگر کر لیں، کمیٹی والے آ جاتے ہیں 7-10 برس کے بعد، نقشہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں تمہاری دیوار اٹھی ہے، یہ ماپ کے دیکھیے 1 انچ یا 2 انچ یا 1 فٹ حکومت کی زمین کے اوپر انکروچمنٹ تم نے کر دی. قانون یہ ہے کہ بلڈنگ مسمار کر دی جا سکتی ہے، وہ عمارت ڈھائی جا سکتی ہے کہ اس زمین پہ انکروچمنٹ کر دیا، پوری کی پوری زمین کے اوپر مسجد بنا دیجیے. جتنی یہ مسجدیں بن رہی ہیں ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ مسجد کی زمین بھی خریدی ہے ان میں سے کسی نے؟ جیسے پانی دے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں سر ہماری نیت جو ہے مسجد بنا رہے اور کوئی کوشچن نہیں کرتا مسجد بنانے والوں کے متعلق. یہاں قرآن دیکھیے کہاں تک دے جاتا ہے، مسجدن ضرارن کفرن تفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليعلمن ان اردنا الا الحسن. کہا یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بالکل نیک ارادہ ہے. یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور مقابلے میں واللہ یشہد انہم لکاذبون. ہم عدالت میں گواہوں کے کٹہرے میں خدا کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ پکے جھوٹے ہیں تمبا. یعنی مسجد بنانے کے وقت کہا انہوں نے یہ تھا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ارادہ میں نیت میں اس پہ کہا ہے یہ بات کہ پکے جھوٹے ہیں. سوال ہی نہیں ہے یہاں یہ چیز جو تفریق بین المؤمنین پیدا کرنے کا ذریعہ بنے وہ نیک ارادہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مسجد کیسے ہو سکتی ہے. خدا نے ان کے متعلق تو یہ کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون. عربی جاننے والے جانتے ہیں کیا بات کیا ہے. خدا ان میں سے نہیں کہا کہ رسول تم بھی جانتے ہو، مومنین سے نہیں کہا کہ تم بھی جانتے ہو. نہیں بھائی، جرم اتنا بڑا سنگین ہے، مقدمہ اتنا بڑا بھاری ہے، دعویٰ اتنا بڑا وہ جری ہے کہ اس کی تردید کے لیے جو گواہ ہے آسمان سے بلایا گیا ہے وہ گواہ آ کے خود خدا کہتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بکتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مسجد نہیں بنا رہے ہیں. کوئی نیکی کا ارادہ اس کے اندر شامل نہیں. کوئی شے بھی جو تفریق بین المومنین کے لیے بنائی جائے اس میں نیک ارادہ شامل ہو سکتا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ گواہی دی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا جو دوسری طرف کے نمائندہ گواہی دینے کے بعد حکم بھی بنا دیا کہ رسول لا تقم فیہ ابدا، اے رسول ایک قدم نہ رکھنا اس کے اندر، ابدا کبھی نہ رکھنا اس کے اندر. کیوں جی کہا تھا نا کہ جو تفرقہ پیدا کر دو دین میں، اے رسول لست منہم فی شیء، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اگر اس تفرقے کے لیے مسجد بنا لیتے ہیں تو اس مسجد کے ساتھ کیا واسطہ رسول؟ نہ اس مسجد کا واسطہ خدا سے، نہ مسجد بنانے والوں کا واسطہ رسول سے. عزیزان مان، یہ بے نمازی، یہ فرنگ زدہ مغرب زدہ نسخوں کی جماعت نہیں ہے، مسجد بنانے والوں کی ہیں جو ایمان کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو نماز کے لیے بنائی ہوئی ہے. اس کے متعلق کہا گیا خدا گواہی دیتا جھوٹے، رسول سے کہا جا رہا ہے اس مسجد میں نہ قدم رکھنا، باہر نماز پڑھ لینا اگر پڑھنی. لا تقم فیہ ابدا،